مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدوں و مسلیاً اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کے مہینے میں سیرت المصطفیٰ پر پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر تھا، آپ کی پیدائش پر تھا۔ آج کی یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے دودھ پلایا اس پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 3 یا 4 روز تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی ایک باندی ہیں صوبیہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ جب آپ کے چچا ابو لہب کو یہ خوشخبری دی گئی کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ یعنی ابو لہب بہت خوش ہوئے اور اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہی صوبیہ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صوبیہ نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس معنی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس اعتبار سے آپ میرے رضاعی بھائی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبیہ سے دودھ پیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبیہ کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے۔ جب مدینہ المنورہ ہجرت کر لی تھی، اس کے بعد بھی تحفے تحائف بھیجتے رہا کرتے تھے، اور جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، آپ مکہ المکرمہ فاتح بن کر پہنچے، تو اس وقت ان ہنگامہ خیز حالات میں بھی آپ نے حضرت صوبیہ کو ان کے بیٹے مسروع کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ دونوں انتقال کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کا کوئی متعلق ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ کوئی متعلق بھی موجود نہیں ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا، اس کو سننا سنانا، میں نے سب سے پہلے یہی بات بیان کی تھی کہ اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں نبی والی زندگی آ جائے۔ تو آپ دودھ پلانے والی مختصر وقت کے اندر اس کا اور اس کی اولاد کا، اس کے اہل خانہ کا کتنا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر اپنی والدہ کا کتنا زیادہ حق بنتا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ ہمیں کتنا حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے متعلقین کے ساتھ کس طریقے پر پیش آنا چاہیے، یہ سبق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ حصہ دے رہا ہے۔ خیر، حضرت صوبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی حضرت صوبیہ کے متعلق مسلمان ہونے میں اختلاف ہے، تو حضرت صوبیہ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور ملنے آیا کرتی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، معلوم کیا کہ کیا حالت گزری، تو فرمایا کہ تمام مشکلات ہی ہیں، بس جس انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے پوروے کے بقد پانی مل جاتا ہے۔
صوبیہ کو آزاد کرنے کی برکت سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں، آپ کو دودھ پلایا ہے، ان کو آزاد کرنے کی برکت سے جس انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، اس انگلی کے پوروے کے برابر پانی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حضرات کے متعلق لکھا ہے کہ خواب میں آئے تو یہی بات بیان کی کہ بڑی مشکلات میں ہوں، لیکن اگر دوشنبہ کے دن عذاب میں کوئی تخفیف ہو جاتی ہے تو وہ وہی صوبیہ کو آزاد کرنے کی برکت سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بچوں کو بچپن میں یعنی شروع کے دنوں میں دودھ پلانے کے لیے، رہنے کے لیے دیگر دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وہاں کی صحت، نشو و نما، زبان، کئی چیزیں بہت عمدہ تھی۔ آدمی یہ چاہتا تھا کہ ان 2 سال میں، 3 سال میں بچہ وہاں رہے گا تو صحیح طریقے پر نشو و نما ہو جائے گی، زبان پر اچھا اثر آ جائے گا۔ اس لیے علاقوں سے، گاؤں در گاؤں سے چل کر خواتین آتی مکۃ المکرمہ، اور جن لوگوں کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ان سے ملاقات کرتی اور ان سے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی، ان سے کچھ انعامات، داد و دہش وہ حاصل کر لیا کرتی، روپے پیسے کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، دیگر اشیاء کی شکل میں، غلے کی شکل میں۔ تو اسی رواج کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد خواتین کا ایک قافلہ آیا مکۃ المکرمہ، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس کمزوری کی حالت تھی، دودھ زیادہ نہیں اترتا تھا، میرا ایک بیٹا تھا وہ بھی سیراب نہیں ہو پاتا تھا دودھ سے، اور ایک گدھی پر میں سوار تھی، وہ گدھی سب سے لاغر، کمزور، دبلی پتلی تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ قافلے والے مجھ سے پریشان تھے کہ یہ تیز کیوں نہیں چلتی تاکہ وقت پر منزل پہنچ جائیں، اور ایک اونٹنی تھی ہمارے پاس جس کے تھنوں میں کوئی دودھ موجود نہیں تھا۔ ہم اس حالت میں مکۃ المکرمہ پہنچے، وہاں سب خواتین بچوں کو حاصل کرنے لگی۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، آپ کے پاس کئی خواتین کا گزر ہوا، لیکن جو خاتون جاتی اسے معلوم ہوتا کہ بچہ یتیم ہے، تو اسے یہ لگتا کہ یہ یتیم ہے، والد موجود نہیں ہے، تو ہمیں اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا باپ ہوتا، وہ ہمیں خوب نوازتا، پیسے دیتا، غلے دیتا، کپڑے دیتا، لیکن اب تو والد ہی موجود نہیں ہے، تو بہت ہی مختصر کچھ ملنے والا ہے۔ کئی عورتیں ان کو حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئی اور دیگر جگہ سے بچے حاصل کر لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بھی یہی وہم و گمان تھا، یہی خیال تھا کہ یہ یتیم ہے، کچھ ملنے والا تو ہے نہیں، لیکن سب خواتین نے بچے حاصل کر لیے، میں بھی بظاہر کمزور تھی تو مجھے بھی کوئی بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ کوئی بچہ نہیں مل پایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس یتیم ہی کو لے لوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں داد و دہش، اناج اور پیسے کی جگہ برکتیں عطا فرما دے۔ شوہر نے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، انہی کو لے لیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گئی اور میں نے اس بچے کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ لینے کے بعد میں سفر کے لیے، واپسی کے لیے سب تیار تھے، نکل پڑے۔
تو سفر پر نکلتے ہی برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو میرے سینے سے بہت زیادہ دودھ اترا نکلا، اس میں برکت آ گئی۔ اس بچے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیراب ہو کر پیا، اور جو میرا بچہ رات بھر روتا بلکتا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اس نے بھی خوب سیراب ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے تو جس گدھی پر میں سوار تھی وہ جو سب سے پیچھے چل رہی تھی، سب سے کمزور تھی، اب وہ سب سے آگے چل رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقت و توانائی آ گئی ہے، اب وہ سب سے آگے چل رہی ہے۔ تو قافلے والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں چلے جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ چلیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ارے یہ تو وہی سواری ہے نا جو آتے ہوئے سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ برکت ہم نے دیکھی۔ پھر کہیں قیام کیا، رکے تو اس اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے میرے شوہر گئے تو ہمارا برتن دودھ سے بھر گیا، جس کی ہم کوئی امید نہیں کر سکتے تھے، جس کے تنوں سے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ وہاں بھی بہت زیادہ برکتیں ہم نے دیکھی۔ تو ہم یعنی میاں بیوی آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یہ یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے۔ ہم نے یہ جو بچہ لیا ہے یہ کوئی بہت قابل اعتبار، معتمد اور بہت عظیم شخصیت کا حامل بچہ ہے ہی یہی بات۔ یہ تو وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر خاتم الانبیاء بننے والا ہے، انبیاء کا امام بننے والا ہے، انبیاء کا سردار بننے والا ہے۔ قیصر و کسریٰ کی کنجیاں اس کے قدموں تلے آنے والی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے، پوری دنیا کے اندر مقبول ترین ذات بننے والی ہے۔ یہ تو وہ ذات ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا گیا ہے۔ یہ تو وہ ذات ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا سے زیادہ پیار محبت کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہم لے کر آئے۔ ہم گھر پر پہنچے، وہاں ہم نے اپنے گھر میں بہت ساری برکتوں کا نزول دیکھا۔ ہماری بکریاں چرنے جایا کرتی تھی تو بھوکی واپس آیا کرتی تھی، اب وہ خوب سیراب ہو کر آ رہی ہیں، چھک کر آ رہی ہیں۔ پڑوسی کہنے لگے بھئی جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو بھیجو، اس کی بکریاں تو سیراب ہو کر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی وہاں پر بکریاں بھیجی لیکن سیراب ہو کر میری بکریاں آئی۔ یہ تمام برکتیں ہم نے حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر پر دیکھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال مکمل ہو گئے، میں واپس لے کر مکہ آئی۔ مکہ آنے کے بعد اب اتنی ساری برکتیں دیکھنے کے بعد میری طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چھوڑا جائے۔ میں نے درخواست کی کہ میں کچھ دیر اور اس بچے کو رکھنا چاہتی ہوں، وہاں اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ اور ان دنوں مکۃ المکرمہ میں کوئی بیماری آئی ہوئی تھی، ان 2 وجہ سے بیماری بھی آئی ہوئی تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا بہت زیادہ اسرار تھا۔ آپ کی والدہ نے حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو دے دیا اور کچھ ماہ اور پھر آپ اسی علاقے کے اندر رہے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے دل کی صفائی کا واقعہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔